आमिर हुसैन, जो पंजाब के पाकपतन के एक छोटे से गांव का किसान था, इसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये कर्ज भी लेगा। लेकिन आमिर हुसैन की कहानी उस दिन बदल गई जब उसने अपनी बीवी के जेवरात उतारे और मुकामी बैंक के एक काउंटर पर रख दिए। 60,000 का कर्ज जो इसके ख्वाबों को सैराब करने के लिए लिया गया था, मगर कुदरत ने इसकी फसल को वो पानी ना दिया जो उसे बचा सकता था। फसल बर्बाद हुई और कर्ज सूद समेत बढ़कर 2 लाख रुपए तक जा पहुंचा। अगला साल आया। पिछले नुकसान की तलाफी के लिए इस साल आमिर ने अपनी भाभी के जेवरात गिरवी रख दिए और मजीद 1 लाख रुपए का कर्ज लिया, मगर इस मर्तबा भी फसल ने साथ न दिया। अब सूद के साथ आमिर पर 3 लाख रुपए से ज्यादा वाजिबुल अदा थे। हालात बदतर होते गए और इसे तीसरी बार अपनी जमीन के कागजात गिरवी रखकर एक आड़ती से कर्ज लेना पड़ा, जिसकी वाजिबुल अदा रकम अब 12 लाख रुपयों तक पहुंच चुकी है। और अब आमिर की सूरत हाल ये है कि लेनदार इसके घर का दरवाजा पीटते रहते हैं और पैसों की वापसी की अदायगी के लिए इसे धमकियां देते रहते हैं। ये सूरत हाल सिर्फ आमिर की ही नहीं, बल्कि बहुत से छोटे किसानों की भी है। बैंक से कर्जा लेने का तो ये छोटे किसान सोच भी नहीं सकते। इन किसानों को एक तरफ तो बैंक्स जो कर्ज देते हैं उनकी शराइत बहुत कड़ी होती है, और दूसरी तरफ जब किसी मुकामी जरिए से ये कर्ज हासिल करते हैं तो इन्हें भारी सूद अदा करना पड़ता है या ये बेचारे फंस जाते हैं। इंडिया में तो सूरत हाल इतनी बुरी है कि वहाँ हर साल कितने ही किसान ऐसी ही मुश्किलात से तंग आकर खुदकुशी कर लेते हैं। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग पर माजी में कभी ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, बल्कि बैंक्स इसे हमेशा खतरनाक ही समझते रहे। लेकिन पिछले कुछ सालों से यूं लगता है कि सूरत हाल बेहतर होती जा रही है। बिलखसूस हाल ही में जो HBL ने अपनी एक नई कंपनी HBL ज़रई के नाम से लॉन्च की है, उससे लग रहा है कि बैंक्स किसानों और ज़राअत के मसले को लेकर संजीदा हो रहे हैं। यही नहीं, बल्कि दीगर बैंक्स और हुकूमत भी किसानों के लिए माली सहूलियात फराहम करने में संजीदा दिखाई दे रही है, जिसकी डिटेल्स मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। पाकिस्तान में किसान, बिलखसूस छोटा किसान, हमेशा से ही मुश्किलात का शिकार रहा है, जिसकी एक बड़ी वजह यही है कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग को मुश्किल समझा जाता रहा। किसानों को ज्यादातर कर्जे कोलेटरल यानी जमीन या जायदाद के बदले दिए जाते हैं, जो छोटे किसानों के लिए नामुमकिन है। मसला ये था कि बैंकों ने कभी ज़राअत की हकीकी मुश्किलात को समझने की कोशिश ही नहीं की। आप यूं समझें, ज्यादातर बैंक्स की ब्रांचेस शहरों में है, जहां उनका काम बड़ी इंडस्ट्रीज या फिर बड़े बिजनेसेस पर डिपेंड करता है। देही इलाकों में बैंक्स की ब्रांचेस ना होने के बराबर है, और जो मौजूद है वो भी किसानों की जरूरियात को पूरा करने में नाकाम है। जब एक किसान बैंक में कर्ज के लिए जाता है तो उसे ऐसी शराइत पेश की जाती हैं जो उसके लिए मौजू नहीं होती। मिसाल के तौर पर बैंक एक ऐसा कर्ज देता है जिसे 45 दिन में वापस करना होता है, जबकि किसान की फसल उगने, कटने और मार्केट में फरोख्त होने में कम से कम 90 दिन लगते हैं। ये शराइत किसान के लिए बेमायनी है। फिर एक और मसला है ज़रई खतरात का। अगर किसान की फसल मौसम की खराबी या किसी कुदरती आफत के नतीजे में खराब हो जाए तो बैंक को अपना कर्ज और सूद कैसे वापस मिलेगा? यही वजह है कि बैंक्स ज़राअत को एक खतरनाक कारोबार समझते हैं। नतीजा ये है कि छोटे किसान, जिनके पास कोलेटरल देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता, ये बाज़ाब्ता बैंकिंग के निज़ाम से दूर रहते हैं। इनकी मुश्किलात को समझने की बजाय बैंक्स इनके लिए ऐसी शराइत रखते हैं जो इनके लिए नामुमकिन हो जाती हैं। अभी हाल ही में यानी सन 2022 में PwC की एक तहकीक में ये चौंका देने वाली बात सामने आई कि पाकिस्तान में ज़राअत और छोटे कारोबार यानी SMEs जैसे अहम शोबे बैंकों की तरजीहात में शामिल ही नहीं रहे। कुल कर्जों का सिर्फ 8% इन शोबों को मिला। SMEs के लिए 4.2%, जबकि ज़राअत के लिए सिर्फ 3.6% मुख्तस किया गया था। ये बहुत हैरानकुन है, क्योंकि एग्रीकल्चर पाकिस्तान की GDP का 23% फराहम करती है और मुल्क की 2/3 आबादी को रोजगार देती है। लेकिन इसके बावजूद इसे माली मुआवनत के लिहाज से बुरी तरह से नजरअंदाज किया गया। इस किस्म की सूरत हाल में छोटे कारोबारी अफराद और बिलखसूस किसान अक्सर गैर रस्मी ज़राए जैसे सूदखोरों पर इन्हिसार करने पर मजबूर होते रहते हैं और अपनी मुश्किलात में इजाफा करते रहते हैं। 2023 में लगना शुरू हुआ कि जैसे वक्त बदल रहा है
اور بینکس نے اس مسئلے کے بارے میں تھوڑا سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا ہے۔ دوسری جانب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بھی دباؤ تھا۔ اس سال جو بڑی پیش رفت ہوئی وہ تھے اعداد و شمار، جن کے مطابق مالیاتی اداروں نے 2023 کے صرف 9 مہینوں یعنی جولائی سے مارچ تک میں کسانوں کو 1.2 ٹریلین روپے فراہم کیے تھے، یعنی اس سیکٹر کو قرضوں میں 27.5% کا اضافہ ملا تھا۔ ایگریکلچر سیکٹر کی ترقی کے لیے یہ قرضے بہت ضروری ہیں، کیونکہ کسانوں کو فصل اگانے کے لیے بیج، کھاد اور کیڑے مار ادویات وقت پر اور معیاری انداز میں چاہیے ہوتے ہیں۔ خاص طور پر چھوٹے ذمہ داروں کے لیے مالیاتی اداروں تک رسائی بہت ضروری ہے۔ سوچیں، دیہات کا ایک کسان جو اپنی زمین پر محنت کر رہا ہے، لیکن جب قرض کی ضرورت پڑتی ہے تو اسے رسمی ذرائع کی کمی کی وجہ سے سود خوروں کے پاس جانا پڑتا ہے، جو بہت زیادہ سود وصول کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ صرف کسانوں کا نہیں بلکہ ایک بڑا قومی چیلنج ہے، جسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی تسلیم کرتا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے فائنینشیل انکلوژن گروپ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سید عرفان علی نے پروفٹ کو بتاتے ہوئے تسلیم کیا کہ دیہاتوں میں کسانوں کے لیے قرضوں کی رسمی رسائی یعنی بینکس کے ذریعے رسائی محدود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کسانوں کو غیر رسمی ذرائع پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ ساتھ ہی وہ اس مسئلے کا حل بھی بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسانوں کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز، موبائل بینکس اور فنٹیک سروسز قرضوں کے عمل کو آسان اور سستا بنا دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جدید ٹیکنالوجیز کے استعمال سے دیہی علاقوں میں مالی مسائل کو کم کیا جا سکتا ہے، زرعی ترقی کو فروغ دیا جا سکتا ہے، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ پاکستان کے 90% سے زیادہ کسان چھوٹے ذمہ دار ہیں، جن کے پاس صرف 12 ایکڑ یا اس سے بھی کم زمین ہوتی ہے۔ یہ کسان دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن ان کے مسائل اور ضروریات بڑے ذمہ داروں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ چھوٹے ذمہ داروں کے پاس وسائل محدود ہوتے ہیں، اس لیے وہ بڑی مشینری یا زیادہ مقدار میں بیج اور کھاد خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ انہیں ایسی سہولتیں درکار ہوتی ہیں جو ان کی ضروریات کے مطابق ہوں، جیسے چھوٹے پیمانے کی مشینری اور مناسب قیمت پر معیاری بیج۔ اس کے برعکس بڑے ذمہ داروں کے پاس زیادہ زمین اور وسائل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بڑی مشینری استعمال کر سکتے ہیں اور زرعی سامان بڑی مقدار میں خرید سکتے ہیں۔ سید عرفان علی کے مطابق دیہاتوں میں مالیاتی نظام میں جدت بڑی تبدیلیاں لا رہی ہے۔ انٹرنیٹ اور 3G اور 4G موبائل والیٹس کے بڑھتے ہوئے استعمال نے دیہی لوگوں کو بینکنگ سسٹم کے قریب کر دیا ہے۔ اب دیہاتوں کے لوگ ان سہولتوں کے ذریعے مالیاتی نظام کا حصہ بن رہے ہیں، لیکن اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ موبائل والیٹس کو مکمل طور پر بینک اکاؤنٹس میں تبدیل کرنا تاکہ یہ زیادہ فائدہ مند بن سکیں۔ زراعت کی پیداوار میں اضافہ نہ صرف خوراک کی ضروریات پوری کرنے بلکہ معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ ٹیکنالوجی اور مشینز کا استعمال وسائل کو بہتر انداز میں کام میں لانے، پیداوار بڑھانے اور موسمیاتی تبدیلی جیسے چیلنجز کا سامنا کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ سید عرفان علی نے مزید کہا کہ زرعی فائنینسنگ کا مستقبل ڈیجیٹل جدت میں ہے۔ زمین کا ڈیجیٹل ریکارڈ، خودکار قرض فراہم کرنے والے پلیٹ فارمز اور الیکٹرانک ویئر ہاؤس رسیدیں نہ صرف مالیاتی اداروں کی رسائی کو بڑھا سکتی ہیں بلکہ خطرات کم کرنے اور کسانوں کو با اختیار بنانے میں بھی مدد دیتی ہیں۔ ایگریکلچر فائنینسنگ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بینکس کی طرف سے بھی کسی حد تک کوشش کی جا رہی ہے، جس کے لیے میں آپ کو HBL زرعی کی مثال دے چکا ہوں۔ یہ ایک ایسا پہلا غیر مالیاتی ادارہ ہے جسے اسٹیٹ بینک نے منظوری دی۔ اس کمپنی کے قیام کی وجہ بھی موجودہ حالات اور ایگریکلچر سیکٹر میں بڑھتی ہوئی ضرورت تھی۔ یہ کمپنی کسانوں کو ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مدد فراہم کر رہی ہے، چاہے وہ سٹوریج کی جگہ ہو، زرعی آلات ہوں یا فصل اگانے کے لیے ضروری سامان، سب کچھ یہاں آسانی سے دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ کسانوں کو بہتر فیصلے کرنے کے لیے زرعی مشورے اور جدید مشینوں کے استعمال کی تربیت بھی دی جا رہی ہے۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو کسانوں کی مالی مدد میں بھی HBL کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا بینک ہے جس نے 2023 میں زرعی فائنینسنگ میں 9% اضافہ کیا تھا، جس سے ان کا قرضہ 83.9 ارب روپے تک پہنچ گیا تھا۔ پھر اگر دیکھا جائے تو HBL نے جدید چیزوں پر بھی توجہ دی ہے، جیسے سولر انرجی کے پروجیکٹس اور ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم۔ یہاں تک کہ اس بینک نے چاول کی آن لائن تجارت کے لیے پاکستان مرچنٹائل ایکسچینج کا استعمال بھی کیا ہے اور بلوچستان جیسے دور دراز علاقوں میں بھی اپنی خدمات پہنچائی ہیں۔
جہاں قرضوں کی تقسیم میں 357% اضافہ ہوا اور 12,000 کسانوں کو فائدہ ہوا۔ عامر قریشی جو ایچ بی ایل کے زراعت اور ایس ایم ای بینکنگ کے سربراہ ہیں، کہتے ہیں کہ ایچ بی ایل نے ہمیشہ پاکستان کی ترقی میں پہل کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ زراعت جو ہماری معیشت کا سب سے اہم ستون ہے، فوری توجہ اور جدید حل کا متقاضی ہے۔ عامر قریشی کے مطابق ایچ بی ایل ایک ایسا بینک ہے جو نہ صرف یہ سمجھتا ہے کہ کسانوں کو مالیاتی مدد کی ضرورت ہے، بلکہ یہ بھی جانتا ہے کہ زراعت کو کس طرح جدید طریقوں سے ترقی دی جا سکتی ہے۔ اور ایچ بی ایل نے بلوچستان جیسے علاقوں میں اپنی خدمات پہنچا کر ثابت کیا ہے کہ وہ صرف باتیں نہیں کرتے بلکہ عملی طور پر کام بھی کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایچ بی ایل صرف قرض دینے تک محدود نہیں، بلکہ ان کا مقصد کسانوں کو ضروری اوزار، وسائل اور مالی معاونت فراہم کرنا ہے تاکہ وہ اپنے کھیتوں سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکیں۔ پھر ایچ بی ایل نے ڈیری فارمنگ، لائف سٹاک اور فشری جیسے شعبوں پر بھی زور دیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شعبے سرمایہ کاری اور مالیاتی معاونت کے محتاج ہیں، خاص طور پر اگر چھوٹے کھلاڑی ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ حکومت پنجاب اور بینک آف پنجاب نے کسانوں کو سہولت دینے کے لیے ایک پروجیکٹ بھی شروع کیا ہے۔ پنجاب حکومت کی وزیر اعلیٰ کسان کارڈ اسکیم، جس کا بجٹ مالی سال 2025 کے لیے 9 ارب روپے ہے۔ یہ اسکیم چھوٹے کسانوں کو 30,000 روپے فی ایکڑ کے حساب سے زرعی سامان خریدنے کی سہولیات فراہم کرتی ہے۔ اس رقم کی زیادہ سے زیادہ حد 1.5 لاکھ روپے ہے، جسے کسان 6 ماہ بعد واپس ادا کر سکتے ہیں۔ بینک آف پنجاب اس اسکیم کے تحت تقریباً 50 ارب روپے کے قلیل مدتی سود سے پاک قرضے فراہم کر رہا ہے، جس میں مارک اپ کا خرچ پنجاب حکومت اٹھا رہی ہے۔ یہ کسانوں کے لیے ایک بڑی تبدیلی ہے، کیونکہ پہلے کسانوں کے پاس محدود فائنانسنگ کے اختیارات تھے اور زیادہ تر زرعی ترقیاتی بینک پر انحصار کرتے تھے، جو حکومتی نااہلی اور بدعنوانیوں کے الزامات کی وجہ سے شدید تنقید کا شکار رہا۔ بینک آف پنجاب نے اپنے زرعی قرضے 3 سال میں 3 گنا بڑھا دیے ہیں اور غیر فعال قرضوں کی تعداد بھی کم کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بینکس بھی زراعت میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ مثال کے طور پر بینک الفلاح کا ڈیجیٹل ایگری فائنانس پروگرام کسانوں کو صرف 2% مارک اپ پر سبسڈائزڈ قرضے فراہم کر رہا ہے اور اب تک 10 کروڑ روپے کے قرضے دیے جا چکے ہیں۔ یہ اقدامات نہ صرف کسانوں کو مالی سہولت فراہم کر رہے ہیں بلکہ زراعت کے شعبے کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ معیشت کو بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں۔